اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔